جس وقت منفی سوچیں حاوی ہوں، اداسی انتہا کی گہری ہو، تو سمجھ لو یہ شیطان کا آخری وار ہے جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہیں ملنے والے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ جب اپنے دل کی یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو گے تو پھر تم دیکھو کہ پھر اللہ کی مدد کے دروازے کھلنا چکے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے الفاظ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ ہمارے دل کی کیفیات کو دیکھ رہا ہوتا۔ ساری گیم ہی دل کی ہے۔ جب یقین تمہارا کامل ہو جائے گا دل میں، جب توکل تمہارا کامل ہو جائے گا دل میں، جب اللہ کی یاد کامل ہو جائے گی دل میں، جب اللہ کی عظمت کا یقین کامل ہو جائے گا دل میں، جب یہ یقین پورا ہو جائے گا کہ مخلوق کوئی فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتی، صرف اللہ کرتا ہے، یہ یقین جب اسٹیبلش ہو جائے گا، اس یقین کے ساتھ جب تم اللہ کو پکارو گے، اللہ کو یاد کرو گے، تو یہ ڈپریشن تو بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ تمہارے لیے دنیا کے ایسے ایسے مسئلے حل کر دے گا کہ باقی لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ تمہارا مسئلہ کیسے حل ہو گیا، ہم تو بڑے حیران ہیں۔ تو کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ڈپریشن سے نکلنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے۔ اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ہر مشکل سے بھی نکالے گا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئے۔ سبحان اللہ۔ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ وہ آپ کو سارا دن وہ یاد کروائے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ گاڑی نہیں ہے تو وہ کہے گا زندگی کیا جس میں آپ کے پاس سواری نہ ہو، اگر اپنا مکان نہیں ہے تو بھئی کرائے کے مکان میں تو ذلت والی زندگی گزار رہے ہو، حتیٰ کہ وہ آپ کو کرتے کرتے اللہ کا ایک ناشکرا انسان بنا دے گا جس کا وعدہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ یقین مانیں اللہ کی نعمتوں کی بارش ہے آپ کے اوپر، ہمیشہ ان کو یاد کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول شکر کی کیفیت پیدا کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اپنے سے نچلے والے کو دیکھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، تو آپ نے کہا میرے پاس تو جوتی بھی نہیں ہے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو انہوں نے شکر کا سجدہ کیا۔ تو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے بنیادی بات کہ جو نعمتوں کی بارش آپ کے اوپر ہے ان پر غور کیجئے۔ آپ کا جسم، اس کے سارے آرگنز آپ دیکھیں تو صحیح آپ کی مرضی کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی کرنیں، یہ باد سوا اور باد سموم کا چلنا، یہ سارا رقص جو کائنات کا ہے وہ آپ ہی کے لیے تو ہے۔ آپ تو اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو شیطان کے اس وار سے بچ جائیے اور وہ آپ کو ناشکرا بنائے گا، اور جہنم ناشکرے لوگوں کے لیے ہی اللہ نے تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے عذاب دے کر کیا ملے گا تمہیں اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاکرین کے اندر شامل فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ نہ پکڑی مجھے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالی جو میں اٹھا نہیں سکتا، اللہ بڑا ماڑا بندہ ہوں، اللہ بڑا کمزور ہوں، اللہ تو تو جانتا ہے، تو تو میرا بھرم رکھ اللہ۔ آپ ایک مرتبہ کہیں تو صحیح، اللہ سے بات تو کریں نا۔ تو آپ نے درخت کے نیچے صرف ایک مرتبہ کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ فقیر بندہ ہوں، جو نازل کرے گا میں محتاج ہوں۔ اگلے آدھے گھنٹے میں بیوی بھی تھی، مکان بھی تھا، کاروبار بھی تھا، اللہ نے سب کچھ دے دیا، زیادہ بار مانگنے نہیں پڑتا۔ یقین رکھیں اللہ کی ذات، وہ کبھی بھی گرنے نہیں دیتا ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اس کی ذات پر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ پر ایسے یقین رکھتا ہے جیسے یقین رکھنے کا حق ہو، اللہ پھر ایسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لكم من السماء ماء، کس نے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا؟ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو۔ پھر اللہ ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اے الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ خاموشی کے آپ کو میں 7 بینیفٹس بتاتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 ہے جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ، خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ ایک اور پوائنٹ، خاموش رہنا بہت مشکل ہے لیکن خاموشی بہت بہترین انتظام ہے۔ ایک
اور پوائنٹ کہ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ، خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ دینے میں مدد دیتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ، احمق یعنی بے وقوف اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ، خاموشی آپ کو کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ حضور کی حدیث بھی ہے اس پر کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، یعنی وہ کامیاب ہو گیا، سرخرو ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیجئے، ڈر مانگیے اللہ سے۔ کیسے دعا کرنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے، تیری پناہ میں آتا ہوں میں ایسے دل سے، من قلب لا یخشع۔ اور جتنی بار میں نے حرم میں دیکھا، یہاں بھی ہر مسجد میں تقریباً ایک دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے، مانگیے گا اللہ سے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معصیتک۔ اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہے، اے اللہ مجھے تیرا ڈر ایسا عطا فرما، تیرا ایسا ڈر تو مجھے عطا فرما جو میرے گناہ، سبحان اللہ، جو میرے اور گناہ کے بیچ میں وہ ڈر حائل ہو جائے، میرے اور گناہ کے بیچ میں ڈر آ جائے، سبحان اللہ۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کے اندر اس کا ڈر پیدا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینے، جس شخص کی فکر یہ دنیا بن جاتی ہے بس، تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے، اور کیا ہوگا؟ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، ٹو ڈو لسٹ بنائیں گے کہ جی میں نے یہ 10 کام کرنے ہیں، لیکن رات ہو جائے گی، آپ نے 14 گھنٹے لگا دیے، 12 گھنٹے لگا دیے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو صرف 2 یا 3 ٹاسک ختم ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے پورا دن لگا دیا ہے، میرے کام ہی نہیں ختم ہو پا رہے۔ آپ کے معاملات ختم ہی نہیں ہوں گے، پھر بھی اتنی محنت کرنے کے باوجود دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، not more than that۔ اور اگر ایسا شخص ہو جس کی فکر، جس کی سٹریس آخرت بن جائے، وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ اور اصل میں غنا دل کا غنا ہے کہ دل آپ کا اطمینان میں آ جائے، الحمدللہ علی کل حال، وجمع له شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سمیٹ کر اس کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے ہیں آپ کے کاموں میں کہ ایک دم آرام سے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ سبحان اللہ، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے کام ہو جائیں گے۔ آپ کے جو کام لٹکے ہوئے ہوں گے، پھنسے ہوئے ہوں گے، وہ آسانی سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پیچھے آئے گی، اور یہ تب ہوگا جب آپ کی فکر، آپ کی سوچ کیا ہو جائے گی؟ آخرت کے حوالے سے آپ سوچنے لگ جائیں گے۔ صحابہ نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اللہ نے عرب اور عجم کا مالک بنا دیا۔ سلمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو قربان کر دیا رب کی محبت کے لیے کہ وہ ڈسٹریکشن کا باعث بن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی اور پہاڑوں کی اور لوہے کی اور جنات کی اور چونٹیوں کی اور پرندوں کی اور حیوانات اور نباتات کی ملکیت دے دی۔ یوسف نے ایک عورت کی محبت کو ٹھکرایا، حالانکہ وہ عزیز کی بیوی تھی اور خوبصورت بھی تھی، زنا کو انکار کیا۔ رب کی رضا کے لیے اللہ نے ایجپٹ کا فائنانس منسٹر بنا دیا۔ تو رب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تو ہوں ہم۔ جب ہم رب کے لیے قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا اور ہمارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، زندگی میں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، اپنے بچوں کو کسی طرح 5 وقت کا نمازی بنا جائیے گا۔ پہلے تو خود بننا پڑے گا نا اس کے لیے۔ والد وہ بچہ دیکھتا ہے ابو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد تو میرے والد بھی جمعے کی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، تو بچے کو بھی آپ ایکچولی ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکلی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ بیٹا نماز تو جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے، باقی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں ہم خود تو دین سے دور کر رہے ہیں، ہم نے گھر میں کون سا ماحول بنایا ہے؟ ورنہ یقین کریں خوش نصیب ہے وہ والد، اگر اس کی اولاد نمازی بن جائے نا، تو آپ کہیں نہ کہیں کہ بیٹا مرنے کے بعد دعا کرنا، وہ دن میں 5 بار باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر اتحیات کے عالم میں کئی بار کیا کہے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہائے، اور کیا چاہیے اس والد کو قبر میں کہ فجر ہو تو اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کے بچے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ظہر میں دعا کر رہے ہیں، عصر میں دعا کر رہے ہیں۔ رکیے، پریشان ہونا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں نا، ایک ایسی سیکرٹ نماز جس میں اللہ خود بندے کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں وہ اسے عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ تہجد میں کی گئی دعا ایک کمان میں سے تیر کے مانند ہے جس کا نشانہ کبھی چھوٹتا نہیں ہے۔ 5 نمازوں کے بغیر بھی ایک نماز ہے جسے تہجد کی نماز کہتے ہیں۔
یہ کب پڑھی جاتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کتنی رکعتیں پڑھنی ہے, کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ہے, یہ سب ڈیٹیلز میں نے اپنے یوٹیوب ویڈیو میں ڈالی ہے, لنک بایو میں ہے. جلدی سے ویڈیو دیکھیں اور آج سے ہی تہجد کی نماز کے پابند ہو جائے. سال 2025 آ گیا, اس کی شروعات تہجد سے کریں. السلام علیکم. بیماری میں تو نے اللہ تعالیٰ کو شفا کے لیے پکارا اور تجھے شفا مل گئی. تنگ دستی میں تو نے اللہ تعالیٰ کو فراوانی کے لیے مانگا, تیرے رزق میں فراوانی ہو گئی. تو نے رشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت مانگی, اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں محبت اور الفت کے دریا بہا دیے. لیکن اے انسان, زندگی کے سارے حالات ٹھیک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تجھ سے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یہ بتا انسان تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈالا. پھر کیا ہوا کہ حالات تبدیل ہونے کے بعد تو نے چہرہ موڑ لیا, تو نے اپنی زندگی کا رستہ پھر مجھ سے جدا کر لیا. کیا وعدے کیے تھے تو نے رمضانوں کی راتوں میں, عید کے بعد وہ سارے وعدے تو نے. کبھی کبھی برا وقت ایک لمبے وقت تک چلتا ہے, وہ بس چلتا جاتا ہے اور کبھی رکنے کا نام نہیں لیتا. اس دوران تمہارا جسم, تمہاری روح تھک جاتی ہے, بٹ دا فیکٹ از کہ چاہے یہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ چلے, ختم تو ہوتا ہی ہے. یاد رکھنا, ہر مشکل کے بعد ایک دن آسانی ہے. اللہ سے جب بات کریں نا, یہ نہیں بولا کریں اللہ نے مجھے یہ دے دیا, اپنے اللہ کے ساتھ جو نا پیچھے میرے لگا دیا کریں, ٹھیک, آنرشپ لگا دیا کریں اس کے ساتھ. میرا اللہ آن کرے, اس کو پسند آتا ہے وہ کہ بندہ مجھے آن کر رہا ہے. میرا اللہ, بولو نا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے, میرے اللہ نے یہ نعمت دی ہے, میرے اللہ نے مجھے یہ گاڑی دی ہے, میرے اللہ نے یہ خوشی دی ہے, میرے اللہ نے دی. اپنے جملے کے ساتھ میرے اللہ کو ایڈ کرے, ہر جملے کے ساتھ جب بھی اللہ کا نام لے پیچھے لگا دے میرا اللہ. آن کرے نا اس کو, جب وہ کہتا ہے میرا بندہ, تو کیوں نہیں کہہ سکتا میرا اللہ. اونرشپ کے ساتھ جا اللہ کے بعد, مطلب میرے اللہ نے دیا ہے مجھے, یہ خوشی آئی ہے میرے اللہ کی طرف سے, غم آیا اللہ نے مجھے آزمایا, میں اس آزمائش سے نکلوں گا اللہ کی مدد کے, میرے اللہ کی مدد کے ساتھ نکلوں. اپنے جملے کے اندر میرا لگائیں, اونرشپ لگائیں, اللہ کو بنا اللہ تو میرا ہے, میں آن کرتا ہوں تو چل رہا. اور میرا رب نے تو کن کہنا ہے, کام ہو جانا ہے. الیس اللہ بکاف عبدا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہے میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں. اللہ تعالیٰ سے مانگنے نہیں چاہ رہے, رسوا ہو رہے ہیں. اگلے کی تو ہم نے منتیں کرنی, ذلیل رسوا ہونا, اپنی عزت بھی جو ہے وہ مس کرنی, کیا فائدہ. اللہ کی قسم اگر یہ عقیدہ ہو جائے ہم سب کا, اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا. میرا وارث, میرا معاملات کا جو کل وارث ہے وہ رب ہے, میں اس پہ چھوڑتا ہوں. خدا کی قسم ہم لوگوں کا معاملہ کرنا چاہیے. یقین جو شخص اللہ سے واسطہ بنانا سٹارٹ کرتا ہے نا, اس کا زمانے کا خوف بھی نکلتا جاتا ہے. وہ پھر اپنے دل کی بات سنتا ہے, وہ وہی کرتا ہے جو اس کو اندر سے گٹ فیلنگ اس کو بول رہی ہوتی ہے. اور ہمارا گٹ جانتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کس چیز کے لیے بنے ہیں. کیوں ہر کوئی کہتا ہے کہ باہر کے نہیں, اندر دیکھنا ہے, اندر ہی دنیا ہے, اندر سے ہی جواب آئیں گے. تو جب ہم اپنے اندر سے کنیکٹ ہونا سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے واسطہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نا, جو پہلا تحفہ ہمیں ملے گا نا, وہ زمانے کا خوف نکل جائے گا. جہاں پہ راستہ نہیں ہوگا, آپ پاؤں رکھو گے, راستہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ بہت پاورفل موڈ ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ کے ساتھ ربط بنانا پڑے گا, دوستی کرنی پڑے گی. دوستی کرنے کے لیے یو بیٹر نو کیا کیا کرنا پڑتا ہے, مجھے بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بڑا دل کرتا ہے نا باتیں کرنے کا, ہنسنے کا, مذاق کرنے کا. ذرا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحتیں بھی سن لیں. من کثر ضحکہ قلت ہیبتہ, جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے. ومن مزح استخف بہ, جو آدمی زیادہ مذاق کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں. ومن کثر کلامہ کثر سقطہ, جو آدمی باتیں زیادہ کرتا ہے وہ ٹھوکریں بھی بڑی کھاتا ہے, یعنی اس کی لغزشیں بڑھ جاتی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کرونولوجیکل آرڈر بیان کیا ہے وہ ذرا چیک کریں. ومن کثر سقطہ قل حیاؤہ, ومن قل حیاؤہ قل ورعہ, ومن قل ورعہ مات قلبہ. اور جس کی لغزشیں بڑھ جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے, اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے, اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مر جاتا ہے. کیا فائدہ ہوا زیادہ باتیں کرنے کا اور مذاق کرنے کا, لوگوں میں بھی اہمیت ختم ہو گئی اور اپنا بھی دل مردہ اور ویران ہو گیا. مگر پھر بھی Prophet sallallahu alaihi wasallam said, keep reciting the Quran, for by him in whose hand my life is. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا اتنا خوبصورت انداز تھا نا قسم کھانے کا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ اکبر, so sweet. The Quran runs away. قسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, the Quran runs away is forgotten faster than camels that are released from their tying ropes. اس سے جلدی قرآن نکل جاتا ہے آپ میں سے. آپ کو پتہ ہے قرآن کا منیمم حق کیا ہے ہمارے, جو فرض ہے ہمارا ادا کرنا,
باوضو ہو کے قرآن کو پکڑنا، ہر روز کھولنا اور ایک پیار کی نظر سے دیکھنا کہ یہ میرے اللہ کے لفظ ہیں، یہ میرے اللہ ہیں، مجھے بنایا میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو اللہ نے میرے لیے اتارے. اس پیار سے، اس دل سے اس کو دیکھنا. ایوری ڈے وی شوڈ ڈو دس. سوچیں کتنے دن گزر جاتے ہیں قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر، کتنے ہفتے گزر جاتے ہیں، کتنے مہینوں گزر جاتے ہیں. ایک سیکنڈ ذرا رک جائیں. یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ کیا اسکول کی ٹینشن ہے؟ کیا کام میں کوئی پرابلمز چل رہے ہیں؟ کیا فیملی میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو بہت ٹینس کر رہا ہے؟ کیا کوئی ویڈیو گیم ایسی ہے جس میں آپ کا ہائی سکور نہیں آ پا رہا؟ کیا کوئی میڈیکل پرابلم؟ جو بھی پرابلم اس وقت آپ کی زندگی میں گزر رہی ہے اور جو بھی ٹینشن اس وقت آپ کو ہے، یاد رکھیں کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا، یہ ساری ٹینشنیں چلی جاتی ہیں اور ٹینشن صرف ایک رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا. اور سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، جو بھی کوئی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہم سے ہو رہے ہیں نا، ایک کام جس کو آپ نے پکا اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی. کیوں نہیں چھوڑنی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے میں اور کفار میں فرق ہی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے. اب خود اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی تعریف کیا کر رہے ہیں. پھر چونکہ یہ پہلا سوال ہے جو قیامت کے دن کیا جائے گا، یعنی جو اس سوال کا صحیح جواب دے دے گا، جس کی نمازیں پوری ہوں گی، وہ تو آگے اگلے مراحل کی طرف چلا جائے گا، لیکن جو یہاں پہ فیل ہو گیا وہ آگے نہیں جا سکتا. اس لیے جو بھی ہو جائے آپ نے دن میں نماز اپنی نہیں چھوڑنی. 5 وقت کی نماز میں آپ کی اٹینڈنس سب نمازوں میں لگنی چاہیے کہ پریزنٹ سر، اور کم از کم ہمیں فرض نماز سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ پہلا سوال ہی فرض نماز کا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 24 گھنٹے دیے، کیا ہم اللہ کو 24 منٹ واپس نہیں دے سکتے؟ اس بات کے یقین کے ساتھ زندگی کو گزاریے کہ اگر آپ پر مشکل وقت آ گیا، اللہ 600 پروں والے فرشتے کو آپ کے لیے نازل کر دے گا. اس یقین کے ساتھ زندگی کو گزاریے کہ آپ کے اوپر کوئی خزاں نہیں لا سکتا جب تک اللہ بہار لانے کے اوپر برقرار رہے. اس بات کے یقین کے ساتھ زندگی کو گزاریے میرے بھائیوں کہ اگر لوگ آپ کے لیے چاروں طرف سے راستے بند کریں گے، اللہ آپ کے لیے چھت کھول دے گا. شیطان جب آپ سے بڑا گناہ نہیں کروا سکتا تو وہ ہار نہیں مانتا، وہ اپنا آخری وار کرتا ہے. He plays his last card, final and the most dangerous. وہ کیا ہے؟ وساوس، اوور تھنک کرواتا ہے، خیالات میں گم کرتا ہے، دلوں میں ڈاؤٹس کریٹ کرواتا ہے، اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو ناقابل اور بے قیمت بتاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو آنکھوں سے اوجھل کر کے کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ ہونا بھی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ شیطان کا حملہ ہے. وہ آپ سے بڑا گناہ نہیں کروا سکتا لیکن آپ کو مایوس کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے، ناشکری پر مجبور کر رہا ہے، آپ کے ایمان اور یقین کو کمزور کر رہا ہے، آپ کے توکل کو چیلنج کر رہا ہے، آپ کو نیگیٹیوٹی میں گم کر رہا ہے اور مصیبت کا پہاڑ دکھا کر آپ کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے. جب بھی ایسا ہو تو یاد رکھیں یہ خیالات ہیں، حالات نہیں ہیں جو ہمارے دشمن شیطان کا حملہ ہے. تھوڑا ٹھہر جائیں، اعوذ باللہ پڑھیں اور گہری سانس لیں اور اس ذات کی طرف رجوع ہوں جس نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ، کہ میں کسی جان پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ پر بھروسہ رکھیں، وساوس کو ختم کریں اور یہ آیت یاد رکھیں کہ میری رحمت اچھا کام کرنے والے، ہارڈ ورک کرنے والے، ڈسپلین سے چلنے والوں کو ہمیشہ گھیرے رہے گی. جب بھی کسی کو بخار ہونا تو اسے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جو بخار میں مبتلا تھا، اس کی عیادت کے لیے گئے. 7 صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں عیادت کرتے ہوئے کہ خوش ہو جا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخار میری آگ ہے اور میں جسے چاہتا ہوں اس آگ کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں تاکہ وہ آخرت میں اس آگ سے بچ جائے، مطلب دنیا میں جو بخار آپ کو ہو رہا ہے وہ آخرت کی آگ سے آپ کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ نے بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے اس تکلیف کے وقت کے اندر اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. انشاءاللہ قیامت کی آگ سے بچا لیں گے اللہ انشاءاللہ، اگر آپ بخار کی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو. ان پہ بھروسہ کر رہے تو بھائی، جو تیرے منہ پہ تیرے، میرے منہ پہ میرے. اگر سکون ہی چاہیے اور سچ میں چاہیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب،
आजा रब के फैसलों पे चल के देख, आजा रब को पढ़ के देख, समझ के देख, कोई 2-4 बातें उससे करके देख। तुझे क्या लगता है अगर तू गुनहगार है, अगर तू अपने रब से सालों साल भागा हुआ है, तो क्या तेरी कोई जगह नहीं है अल्लाह के पास? तू कौन सी मायूसी दिल में लेकर घूम रहा है? आखिर किस चीज ने तुम्हें बेचैन और कंफ्यूज करके रखा हुआ है? किसने तुमसे कह दिया कि गुनहगारों की कोई जगह नहीं अल्लाह के पास, खताकारों की खताएं माफ नहीं हो सकती? डर क्यों रहा है? बड़े बड़े दावे करता है यार तू दुनिया के सामने, रब से क्यों डरता है? तो मोहब्बत करने वाली जात है। भूले भटकों को रास्ता कौन दिखाता है? दुनिया के लोग नहीं। दुनिया तो जब देखती है कि एक बंदा जलील हो रहा है और उसके जलील होने से हमें इज्जत मिल रही है, तो वो तेरी जलालत की परवाह नहीं करेगी। दुनिया जब देखेगी तुझे कमजोर करने के बाद उनके हाथ कुछ लगेगा, तो ये सारे लोग मिलकर तुझ पर टूट पड़ेंगे भाई। अपना सोचेंगे। बड़े बड़े नाफरमानों को किसने सहारा दिया? बड़े बड़े खताकारों को किसने पाक साफ किया? बड़े बड़े मुजरिमों को किसने माफ किया? तेरा दिल गवाही दे रहा है, तेरी सोच में उसका तसव्वुर है, वो तेरा रब है यार। अल्लाह जिसकी रहमत उसके गुस्से पे हावी है, जो जब किसी बंदे की बेबसी देखता है तो आगे से ये नहीं देखता, ऐसे जज नहीं करता कि ये बेबस इंसान फरमाबरदार है कि नाफरमान है, सब पर मेहरबान है। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद पर कि बाहर के दिन ज़रूर आए। सुभान अल्लाह। ये तो पूरे कुरान के अंदर दर्जनों जगह आया कि अगर अल्लाह ताला जबरदस्ती हिदायत देना चाहता तो सबको हिदायत दे देता, लेकिन अल्लाह के यहां ये बात तय पा चुकी है कि मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को सरकश जिन्नों और इंसानों से। ये तो अल्लाह ताला ने करना ही नहीं है। अगर यही कुछ अल्लाह ने करना होता तो अंबिया कराम को पत्थर पड़ते, अंबिया कराम शहीद होते, अंबिया कराम तकलीफें उठाते, वो अपनी फैमिलीज की मुसीबतों से गुजरते। ये तो आपने आखिरत अर्न करनी है, कमानी है। ये रसूलों का मुकदमा, किताबों का मुकदमा इसी के ऊपर खड़ा हुआ है कि अल्लाह ने जबरदस्ती हिदायत नहीं देनी। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे ना, उनके लिए हम अपनी राहें खोलेंगे। जो कोशिश नहीं करेगा वो नबी का चचा होकर भी अबू लहब कुफर की मौत मर जाएगा। दुआ वो होती है जो दिल से निकले, चाहे वो कोई भी जुबान से। ये मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुआ वो होती है जो दिल से निकले, चाहे वो किसी भी जुबान, यानी कोई भी जुबान हो। ए अल्लाह मुझे ये चाहिए, राइट। अब मैं समझता हूँ कि अगर बंदे को नहीं भी कोई सुन्नत के मुताबिक दुआ आती ना, एटलीस्ट आस्क हिम। ये नहीं अपने दिल से दुआ मांगे और ऐसे मांगे जैसे आप, यानी फॉर एग्जांपल जो एक माँ का और बच्चे का रिलेशनशिप होता है ना, यानी कैसे गिड़गिड़ाता है बच्चा माँ के सामने, मामा जी मुझे ये भी चाहिए, फिर मैं नहीं जानता, बस मुझे चाहिए, और जिद करके ले लेता है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्ट।